جب تیسرا بچہ قتل ہوا، قسط نمبر 2۔ دونوں مذہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا اور انسان کا براہ راست تعلق ہے، مگر تمہارے پیر، پنڈت، سادھو اور عامل درمیان میں آگے انہوں نے خدا اور انسان کا رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے تمہاری جہالت سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں اور زیادہ جاہل بنا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم اپنے ملک پر حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ہم اتنی دور سے اگر یہاں حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ہندو مذہب کے پابند ہیں اور خدا کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے دلوں میں کوئی جھوٹی عقیدت نہیں، ہم حقیقت کو دیکھا کرتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم آدھی دنیا کے مالک ہیں۔ ڈی ایس پی سائمن نے بڑا لمبا لیکچر دیا جس کا نہ ہندوؤں پر اثر ہوا نہ مسلمانوں پر۔ اگر اثر ہوا بھی تو وہ الٹا تھا۔ سائمن اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ تینوں بچے قتل کر کے ان کے سر کسی نے ٹوکے یا پرسرار عمل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور قاتل سید آباد میں موجود ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ قاتل باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تسلیم نہیں کیا، کہنے لگا کہ وہ باہر کا ہوتا تو لاشیں سید آباد سے دور دفن ہو جاتیں۔ اس نے پہلے تھانے دار کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس نے کھوجیوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسے ویرانے میں جہاں لوگوں اور مویشیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، وہاں پاؤں کے نشانات بہت دن محفوظ رہتے ہیں۔ پاؤں کے نشان پہچاننے والے کھوجی تو پاؤں کے ذرا سے بھی نشان سے سراغ لگا لیا کرتے تھے۔ اس نے تھانے دار کو الگ کر کے کچھ باتیں بتائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیسی ہدایات تھیں۔ 3-4 مخبروں کو بھی بلا کر علیحدگی میں کوئی خفیہ ہدایات دی گئیں۔ سائمن کے ذاتی سٹاف میں ایک تو میں ساتھ تھا، دوسرا سب انسپکٹر کیدار ناتھ تھا اور تیسرا میری طرح ایک اور سویلین ڈینٹل نام کا اینگلو انڈین تھا۔ اگلے روز کے لیے سائمن نے شکار پر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے مجھے، کیدار ناتھ اور ڈینٹیلیل کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ صبح جب ہم اس کے ساتھ شکار کو نکلے تو 2 اور آدمی ساتھ ہو لیے۔ وہ اسی علاقے یا غالباً سید آباد کے ہی معلوم ہوتے تھے۔ ان کا ہمارے ساتھ تعارف نہیں کرایا گیا۔ آگے چل کر جب سائمن نے ان کے ساتھ باتیں شروع کی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ CID کے آدمی ہیں یا وہ خصوصی مخبر جو پولیس کے محکمے کے ملازم ہوتے ہیں۔ ہم جنگل میں کچھ دور نکل گئے۔ سائمن نے ان 2 آدمیوں سے الگ الگ جا کر بات چیت کی، پھر وہ پرندوں کا شکار کھیلتا رہا۔ ہم جب آرام کے لیے بیٹھے تو سائمن نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ شہر میں پیر، فقیر اور سادھو وغیرہ کہاں کہاں رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے متعلق لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ انہوں نے پوری تفصیل سے رپورٹ دی جو مختصر یوں ہے کہ سید آباد کے اندر ایک تو مسلمانوں کا پیر تھا جو لوگوں کو تعویذ دیتا اور غیب کا حال بتایا کرتا تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کے عقیدے وہی تھے جو آپ آج کل بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی اسی قسم کا پیر تھا، لوگ اسے بہت مانتے تھے۔ ایک عامل بھی تھا، وہ جن نکالتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ وہ مرگی کا علاج بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مسلمان حکیم بھی مرگی کے علاج میں مشہور تھا۔ قصبے میں ایک پنڈت اور ایک جوتشی تھا، یہ بھی غیب کا حال بتایا کرتے تھے۔ قصبے میں 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر مٹی کے ٹیلے تھے، وہاں سادھو رہتے تھے۔ یہ ننگے رہنے والے سادھو تھے، سارے جسم پر راکھ مل لیتے تھے۔ ایک ٹیلے میں انہوں نے گپھ بنا رکھی تھی، یہ ان کا ٹھکانہ یا آشرم تھا۔ یہ سادھو بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس صرف ہندو عورتیں جایا کرتی تھیں۔ ہندو ان کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ یہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بھی بناتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے متعلق معلومات بہت ہی مختصر بیان کی ہیں۔ سائمن نے ان کے متعلق اتنے زیادہ سوال کیے تھے کہ تمام معلومات 2-2.5 گھنٹوں میں مکمل ہوتی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سادھو چیچک کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب قربانیاں دیا کرتے ہیں، جن میں بچے کی جان کی قربانی بھی شامل ہے۔ اور ایک قربانی یہ تھی کہ چیچک کی وبا پھوٹنے سے سب سے پہلے مریض کو زندہ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی بعض رسومات اس قدر حیران کن اور بھیانک تھیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ انگریزوں نے آ کر ان کی بعض رسمیں ختم کی تھی۔ ان میں ایک ستی کی رسم تھی۔ کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ عورت اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی تھی۔ ایسی کچھ اور رسمیں بھی تھیں جن میں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ وہ وباؤں کا دور تھا۔ ہیضے کی وبا پھوٹتی تو علاقے کے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے اور لوگ دھڑا دھڑ مرتے تھے۔ طاعون سب سے زیادہ خطرناک وبا تھی۔ ہر گھرانے کے آدھے سے زیادہ افراد مر جاتے تھے، باقی لوگ بھاگ جاتے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ سید آباد جس علاقے میں واقع تھا وہاں کے لوگ بہت ہی پسماندہ اور توہم پرست تھے۔ پھر بھی میں ذاتی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ بچوں کو کسی رسم کی خاطر یا کسی ٹونے کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ ہندوؤں سے کچھ بعید تو نہ تھا، لیکن میں انسان کی حیثیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسلمان بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر انہی کی طرح توہم پرست ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسلام جیسے عظیم مذہب کی
شکل و صورت بگاڑ ڈالی تھی۔ پھر بھی میری رائے یہ تھی کہ سائمن قتل کی 3-4 ملتی جلتی وارداتوں کی تفتیش غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ میں اس کا ادنیٰ ملازم تھا، اس کی بات کی مخالفت کی جرأت نہیں تھی، البتہ اس کے تجربے، ذہانت اور خود اعتمادی کا میں قائل تھا۔ شکار سے واپس آتے ہوئے وہ دونوں مخبروں کو الگ لے گیا، انہیں معلوم نہیں کیا کہا۔ وہ دونوں راستے ہی میں ہم سے الگ ہو گئے اور چلے گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں رات کو اس تھانے کو بلایا اور بند کمرے میں اس کے ساتھ بہت دیر باتیں کرتا رہا۔ کھانے کے بعد اس نے ہمیں سونے کی اجازت دے دی۔ ہم صبح اٹھے تو ریسٹ ہاؤس کے اندر سے ایک جوان عورت نکلی جسے دیکھ کر ہم حیران نہیں ہوئے۔ عورت خوبصورت بھی تھی۔ ہم نے سوچا کہ تھانے دار نے اس عورت کو سائمن کی خاطر تواضع کے لیے پیش کیا ہوگا، لیکن سائمن نے ہمارا شک دور کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ جبل پور کی طوائف ہے جسے رات کو وہاں سے سرکاری طور پر بلایا گیا ہے اور اسے سراغ رسانی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسے لانے کے لیے دونوں مخبر گئے تھے۔ سائمن نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسے ایک ہندو بیوی کے بہروپ میں سادھوؤں کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے سادھوؤں کی گفت میں جا کر بتایا کہ شادی کو 6 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ سادھوؤں کی گفت کے اندر ایک اور گفت ہے جو باہر کے کسی آدمی کو نظر نہیں آ سکتی۔ طوائف پر ایک سادھو نے جنتر منتر پڑھے اور اسے اندر والی گفت میں لے گیا۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کی بو آئی، انسانی گوشت یا کسی قسم کے بھی گوشت کی بو نہیں تھی۔ سادھو نے اسے شریف بیوی سمجھ کر اسے جھانسا دینے میں بہت وقت صرف کیا۔ وہ بھی شریف بیوی بنی رہی اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھومتی رہیں۔ سادھو نے اسے کہا کہ اسے 13 روز اس کے پاس آنا پڑے گا۔ سادھو نے اسے ایک ٹونا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو اس کی لاش پر ٹوکرا الٹا کر کے رکھ کر ٹوکرے پر بیٹھ کے نہاؤ تو اولاد ہوگی، یا اگر کسی کا 3-4 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھوں مار کر اس پر نہاؤ تو مراد جلدی پوری ہوگی۔ طوائف سائمن سے سبق لے کر آئی تھی۔ اس نے سادھو سے کہا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ 5-6 سال کی عمر کا ایسا بچہ دیکھو جس کے گال پر کالا تل ہو، اسے کسی طرح لے آؤ۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس بچے کا وہ کیا کرے گا۔ سادھو نے اسے بتایا کہ اتنا بڑا بچہ بے اولاد عورت کو اولاد دینے کے ٹونے میں کام نہیں آ سکتا، بچہ 3-4 ماہ کا ہونا چاہیے۔ طوائف نے کریدنے کی بہت کوشش کی لیکن سادھو نے بتانا نہ چاہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 5-6 سال کی عمر کے بچے کو کس ٹونے کے لیے قتل کیا جاتا ہے۔ سادھو نے اسے کہا کہ وہ 13 روز متواتر اس کے پاس آئے، اسی سے اس کی مراد پوری ہو جائے گی، کسی کے بچے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طوائف وہاں سے یہ رپورٹ لائی کہ ان سادھوؤں نے عورتوں کو پھانسنے کا فراڈ چلا رکھا ہے اور وہاں بدکاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد طوائف کو پرانے زمانے کے سفید برقعے میں پیر کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں بھی اس نے کہا کہ اسے اولاد نہیں ہوتی۔ وہاں سے بھی وہ یہی رپورٹ لائی کہ ننگے سادھوؤں اور اس پیر میں کوئی فرق نہیں۔ طوائف نے پیر کی درپردہ دنیا کو اچھی طرح دیکھا، وہاں سے اسے کچھ نہ ملا۔ اسے اس حکیم کے پاس بھیجا گیا جس کے متعلق مشہور تھا کہ مرگی کا علاج کرتا ہے۔ وہ دیہاتن کے روپ میں حکیم کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اس کا خاوند مرگی کا پرانا مریض ہے۔ 1 درجن حکیم اور سیانے ہار چکے ہیں اور اسے افاقہ نہیں ہوا۔ حکیم نے اسے ایک نسخہ بتا کر کہا کہ یہ چیزیں لا دو تو وہ دوائی بنا دے گا۔ حکیم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان میں سے مجھے 3 چیزیں یاد رہ گئی ہیں: سانپ کی سیری جو سانپ کو مار کر فوراً اتاری گئی ہو، 2 چمگادڑ اور انسانی کھوپڑی کی تھوڑی سی ہڈی، کھوپڑی خاص 100 سال پرانی ہو یا 1 سال۔ یہ ہڈی قبرستان سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ طوائف نے حکیم سے کہا کہ وہ منہ مانگے پیسے لے لے اور یہ اشیاء خود اکٹھی کر کے دوائی بنا دے۔ حکیم نے کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ سانپ، چمگادڑ اور کھوپڑیاں ڈھونڈتا پھرے۔ اس کے پاس دوائی نہیں تھی۔ اس نے طوائف کو بتایا کہ جو مریض اسے مطلوبہ اشیاء لا دیتا ہے اسے وہ دوائی تیار کر کے پوری کی پوری دے دیتا ہے اور اپنی اجرت لے لیتا ہے۔ تھانے دار ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ انگریز پاگل ہو گیا ہے، معلوم نہیں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ انگریز عقل مند ہوتے ہیں۔ میں بھی تفتیش کے اس طریقے کو احمقانہ سمجھ رہا تھا۔ یہ عورت بھیس بدل بدل کر جا اور آ رہی تھی۔ میں اس کی اتنی تعریف ضرور کروں گا کہ غیر معمولی طور پر ہوشیار اور ذہین عورت تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سائمن اسے پہلے سے جانتا تھا یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو پہلے سے ضرور جانتا ہوگا اور اسے مخبری اور سراغ رسانی کی پہلے ہی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ ذرا سے وقت میں اسے پیچیدہ کام کے لیے تیار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اچھی خاصی جاسوس معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو سائمن نے کہا تھا کہ جبل پور کی طوائف ہے، ورنہ میں اسے ایسی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ سائمن اسے الگ کمرے میں کیا کیا ہدایات دیتا رہا اور کس طرح ریسل کراتا تھا، اس لیے میں آپ کو تفصیلات نہیں سنا سکتا۔ یہ ساری باتیں بعد میں کچھ سائمن نے خود سنائی اور بعض سب انسپکٹر
کیدار ناتھ نے بتائی تھیں۔ اگلے دن یہ عورت دیہاتن بن کر اس مسلمان عامل کے پاس گئی جو مرغی کا علاج کرتا تھا اور جس کے قبضے میں جنات تھے۔ اسے بھی اس نے کہا کہ اس کا خاوند مرغی کا مریض ہے۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عامل پراسرار سا آدمی ہے، گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں لال سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی ہیں۔ اس آدمی نے اسے بتایا کہ دوائی 20 روز بعد ملے گی اور 1 ہفتے کی دوائی کی قیمت 100 روپیہ ہوگی۔ علاج مسلسل 3 مہینے ہوگا۔ یاد رکھیے کہ 100 روپیہ 1 ہفتہ بہت زیادہ قیمت تھی۔ یہ رقم آج کے ہزاروں روپے کے برابر تھی۔ عامل نے اسے بتایا کہ اگر وہ 3 مہینوں کے علاج کے لیے 1200 روپے ادا کر سکتی ہے تو 20 روز بعد خاوند کو لے کر آ جائے۔ اس عورت نے عامل کو آرام کرنے اور راز کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے یہ رپورٹ لے کر سائمن نے حکیم کو بلوا لیا جس نے اس عورت کو نسخہ بتایا اور اشیاء لانے کو کہا تھا۔ حکیم سے جب سائمن پوچھ گچھ کر رہا تھا میں وہاں موجود تھا۔ سائمن نے اس کی حکمت اور ذہانت کو پرکھنے کے لیے بہت سے سوالات کیے۔ میری رائے کے مطابق حکیم اپنے اس فن سے آگاہ تھا۔ اس نے نہایت اچھے جواب دیے۔ سائمن نے اسے سائم کی کھوپڑی، چمگادڑوں اور انسانی کھوپڑی کی ہڈی کے متعلق پوچھا کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں۔ حکیم نے ہر شے کے اجزائے ترکیبی بتائے، دوائی بنانے کا طریقہ بتایا اور دماغ پر اس کے اثرات بتائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ سائمن قائل ہو گیا تھا۔ حکیم نے یہ کہہ کر اس انگریز کو پوری طرح قائل کر لیا کہ پسماندہ لوگ مرغی کو جن، بھوت اور اسیب سمجھ کر تعویذوں سے علاج کراتے ہیں۔ یہ مرض دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک مرض ہے، اسیب نہیں۔ سائمن نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے مریض انسانی کھوپڑی کی وہ ہڈی کہاں سے لاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بعض جگہوں پر بہت ہی پرانی قبریں ہیں جہاں کی مٹی اتنی بہہ گئی ہے کہ ہڈیوں کے پنجر ننگے ہو گئے ہیں۔ ان سے 1 انچ لمبی اور اتنی ہی چوڑی ہڈی لے کر آنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد سائمن نے اسے پوچھا کہ اگر یہ دوائی وہ خود ساری چیزیں اکٹھی کر کے بنائے تو مریض سے کتنے پیسے لے گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ 50 روپوں میں مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تب سائمن نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی دوائی ہے جو 100 روپے کی 1 ہفتے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ ایسی کوئی دوائی نہیں، البتہ مریض کی مجبوری سے ہم جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں۔ کیا انسانی دماغ مغز کسی دوائی میں استعمال ہوتا ہے؟ سائمن نے پوچھا۔ میں نے حکمت کی ساری کتابیں نہیں پڑھی، حکیم نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ انسانی دماغ کسی دوائی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوائی دماغی خرابیوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ حکیم کے بولنے کا انداز اور شائستگی بتا رہی تھی کہ جرم کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ سائمن نے 3 گھنٹے صرف کر کے اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر لیں اور حکیم کو رخصت کر کے تھانے دار کو بلایا۔ فوراً بعد وہ سب کو ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس سے نکلا اور کہا کہ وہ عامل کے گھر پر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ عامل کا مکان الگ تھلگ سا تھا، بڑے ہی پرانے دور کی یادگار مکان تھا۔ ہم سائمن کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ وہاں موجود تھا۔ نم آلود کمرے میں کنستر، بوتلیں، تھیلیاں اور ایسی بے شمار چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں عجیب سی بدبو تھی۔ وہ ایک انگریز ڈی ایس پی اور ایک تھانے دار کو دیکھ کر اتنا گھبرایا کہ اس کا رنگ صاف پیلا پڑ گیا۔ اس کا چہرہ کھردرا اور آنکھیں ڈراؤنی تھیں۔ عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ تھانے دار نے اس سے کہا کہ یہ صاحب بہادر پولیس کپتان ہیں۔ تو عامل نے سائمن کی طرف یوں دیکھا کہ اس کی آنکھیں اور زیادہ باہر کو نکل آئیں اور منہ کھل گیا۔ سائمن نے اسے بات کی تو اس کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اس دوائی میں کون سی چیزیں استعمال کرتے ہو جس کے تم 100 روپیہ 1 ہفتے کی خوراک کے لیے لیتے ہو؟ سائمن نے اسے پوچھا۔ اس کی زبان تھتھیانے لگی لیکن جواب کچھ بھی نہ دیا۔ تھانے دار نے سائمن کا سوال دہرایا تو عامل نے اسی گھبراہٹ کے عالم میں اس دروازے کی طرف دیکھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا۔ پولیس کے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سائمن اس دروازے کی طرف چلا تو عامل تیزی سے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ صاف طور پر کانپ رہا تھا۔ سائمن نے تھانے دار سے کہا اسے دھکا دے کر ہٹاؤ، ہم اندر چلیں گے۔ تھانے دار نے اسے دھکیلا تو اس نے پاؤں جما لی اور پیٹھ دروازے کے ساتھ لگا لی۔ اس کی زبان اچانک چل پڑی۔ اس نے کہا اندر میری بیوی اور جوان بیٹیاں ہیں، پردہ کرتی ہیں، آپ لوگ ٹھہریں، میں پردہ کرا لوں۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے مگر کسی کو یاد نہ رہا۔ اس نے بڑی تیزی سے ایک کواڑ کھولا، اندر گیا اور اندر سے زنجیر چڑھا دی۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے دروازے کو دھکے دیے۔ کواڑ بہت مضبوط تھے۔ کوئی دوڑ کر ڈیوٹی والے دروازے کی طرف گیا، وہ بھی اندر سے بند تھا۔ دروازہ توڑنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ پڑوسیوں سے 2 کدالیں مل گئیں، ان سے کواڑ توڑ ڈالے تو آگے صحن تھا۔ 2 طرف برآمدہ۔ مکان ہیبت ناک سا تھا، بدبو اور تعفن سا بہت تھا۔ کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ آوازیں دیں، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کے اوپر اور نیچے سے دھواں نکلنے لگا، کپڑے جلنے کی بدبو بھی آنے لگی۔ اس دروازے کو توڑا جہاں سے کواڑ کھلتا تھا، وہاں سے دھوئیں کے رکے ہوئے بادل باہر کو اتنی تیزی سے آئے تھے کہ سامنے ٹھہرا نہیں جاتا تھا۔
تعفن ناقابل برداشت تھا۔ کواڑ ٹوٹ گیا تو رکا ہوا دھواں باہر کو آیا۔ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ تپش اور بدبو کمرے کے قریب جانے نہیں دیتی تھی۔ اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز بلند آئی۔ اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ سب پانی لینے دوڑے۔ باہر سے بھی لوگوں کو بلا لیا گیا۔ لوگ پانی کے گھڑے اور بالٹیاں اٹھا لائے اور منہ سر چادروں اور پگڑیوں میں لپیٹ کر کمرے کے اندر پانی پھینکنے لگے۔ سائمن نے آگ بجھانے کا کام ایسے طریقے سے منظم کیا کہ آگ بجھائی گئی، مگر بدبو کی وجہ سے کوئی اندر نہیں جاتا تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، روشن دان بھی کوئی نہیں تھا۔ سائمن نے تھانے دار سے کہا کہ چھت پر کچھ آدمی جا کر چھت میں 2-3 فٹ چوڑا سوراخ کر دیں۔ انگریز حاکم کو خوش کرنے کے لیے کئی آدمی کدالیں لے کر دوڑتے ہوئے اوپر چلے گئے اور خاصا سوراخ کر دیا۔ دھواں سوراخ کے راستے خارج ہونے لگا۔ دروازے میں چادریں پھیلا کر اور ادھر ادھر سے پکڑ کر زور زور سے ہلائی گئی، سے دھواں اوپر کو نکل گیا۔ 4-5 لالٹینیں جلا کر اندر گئے۔ بہت سی چیزیں جل گئی تھیں، کچھ آج جلی تھیں۔ مٹی کے طرح طرح کے برتن برآمد ہوئے۔ کام کی جو چیزیں اندر سے نکالیں گی ان میں ایک تو عامل تھا جس کا جسم جل گیا تھا، اس کا سارا لباس جل گیا تھا، کھال سیاہ ہو گئی تھی، سر کے بال جل گئے تھے، سر اور چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا تھا، کہیں کہیں سے کھال سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں مڑ گئے تھے اور اس کا جسم دیکھ کر دل پر ہول طاری ہوتا تھا، مگر وہ زندہ تھا، اسے چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ دوسری کام کی جو چیز برآمد ہوئی وہ مٹی کا ایک بیسن تھا، اس میں ایک بچے کی کھوپڑی رکھی تھی جو جھلس گئی تھی، سر کے بال اور آنکھوں کے بال جل گئے تھے، چہرے پر پورا گوشت تھا مگر جھلسا ہوا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مٹی کے اس بیسن میں کوئی سیاہ مادہ تھا جس میں اس کھوپڑی کو رکھا گیا تھا اور مادہ جل گیا تھا۔ کام کی ایک اور چیز ملی، ایک کنستر سا تھا، جسے کھولا تو اندر سے 2 کھوپڑیاں نکلیں، یہ صرف ہڈیاں تھیں، گوشت کا نشان نہ تھا، یہ کھوپڑیاں بھی بچوں کی تھیں۔ تھانے دار نے بتایا کہ عامل سرگوشیوں میں کچھ بول رہا ہے۔ سائمن نے اس کے ہونٹوں سے کان لگائے لیکن عامل زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا، اس نے خودکشی کی بڑی ہی ظالمانہ اور کامیاب کوشش کی تھی۔ سائمن نے بعد میں بتایا کہ عامل نے مرتے مرتے کہا تھا کہ انسانی بچے کا دماغ مرغی کی دوائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ عامل یہ بتائے بغیر مر گیا کہ اس نے بچے کس طرح اغوا اور قتل کیے، اس کے ساتھی کون تھے، اغوا کا طریقہ کیا تھا اور وہ صرف ہندوؤں کے بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا، اور کیا گال پر کالا تل دوائی کے لیے ضروری تھا۔ یہ کئی ایسے اور بھی سوالات ہیں جن کے جواب عامل اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ پیچھے کیا سرائیاں رہ گئیں جن ورغلا کر گھر لاتا، اس کا گلا دبا دیتا، مرنے کے بعد بچے کا سر جسم سے جدا کر دیتا اور جسم رات کو باہر لے جا کر دفن کر دیتا تھا۔